بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہن بھائیوں، آج ہم بات کریں گے 41 ڈیز کا وظیفہ کیوں بتایا جاتا ہے، آخر ان 41 دنوں کی کیا اہمیت ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں غور کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بہت سے وظائف، چلے اور عبادات کے لیے 41 ڈیز کی مدت مقرر کی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے نہ صرف روحانی حکمت پوشیدہ ہے بلکہ سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ان 41 ڈیز میں جب کوئی وظیفہ، عبادت یا چلہ کیا جاتا ہے تو اس میں کیا روحانی حکمت پوشیدہ ہے، اور سائنس اس بات کو کس طرح ثابت کرتی ہے کہ یہ دورانیہ ہمارے دماغ اور زندگی پر کس طرح اثر ڈالتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کسی نئی عادت کو اپنانے یا ذہن میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے 40 ڈیز مسلسل مشق ضروری ہے۔ جس طرح دماغ میں موجود نیورونز کے لیے نئے کنیکشن بننے میں وقت لگتا ہے اور یہ وقت تقریباً 40 ڈیز میں مکمل ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے دماغ میں ایک نئی عادت یا سوچ 41 ڈیز میں مضبوط ہو جاتی ہے، اور یہی 41 ڈیز جو ہیں ان کا ہی ذکر کر کے، ان کو ہی بیس بنا کر جب کوئی عالم دین آپ کے سامنے کہتا ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ 41 دن پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ 40 دن آپ اس کو ریپیٹ کرتے جائیں گے بار بار، تو جو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھتی جائے گی کہ 41ویں دن میں میرا رزلٹ آنے والا ہے، یعنی میری دعا قبول ہونے والی ہے۔ اب آپ کا دماغ اس چیز کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے، اور پھر جب آپ 41 دن تک مسلسل وہ ذکر کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کی روحانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ آپ کے دل کو سکون اور زندگی میں برکت ملنے لگتی ہے، اور مسلسل اذکار کرنے سے اللہ سے قربت کا احساس آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اب سائنس کے بعد جو اس کی روحانی اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم ایک ذکر کو مسلسل ریپیٹ کرتے ہیں اور ہمارے اوپر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ ہماری زندگی کو بدلتا ہے، اور ہمارے دماغ میں ایک چیز بار بار ریپیٹ ہوتی جاتی ہے، بیٹھتی جاتی ہے کہ اس ذکر کرنے سے، اس اللہ کا نام لینے سے یا قرآن مجید کی یہ آیت پڑھنے سے میری یہ دعا قبول ہوگی۔ اور 41ویں دن آپ دعا کرتے ہیں، اس وقت آپ کو روحانی سکون مل چکا ہوتا ہے اور آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس یقین، توکل اور بھروسے کے ساتھ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا لازمی پوری ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک ذکر ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اب ہم نے اس کو 40 ڈیز ریپیٹ کیا، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اللہ لطیف بعبادہ، بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اور ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ واقعی اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ جو کلمات ہیں یا کوئی بھی آیت ہے، یہ ہم شعوری طور پر اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارا جو لاشعور ہے اس میں یہ چیز پھر بیٹھ جاتی ہے، ہمارا شعور اس لاشعور میں یہ چیز بٹھا دیتا ہے اور ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ جب ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اس طرح کا معاملہ رکھ لیا، اس طرح کا قرب ہم نے اللہ کا حاصل کر لیا، اللہ پر ہمارا یقین، اعتماد، بھروسہ یہ مضبوط ہو گیا، تو پھر دعا کی قبولیت تو بھروسے پر ہے اور توکل پر ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ جس طرح کا گمان رکھو گے میں اس طرح ہو کے ملوں گا، تو پھر ہم نے اللہ پر گمان اتنا اچھا کر لیا ان 40 ڈیز میں، اور 41 ڈیز جو اوپر والا ایک دن ہوتا ہے دعا کے لیے، اس میں ہم اللہ سے اس کے اطمینان اور سکون کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا قبولیت کا درجہ بھی پاتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ 41 ڈیز محض ایک مدت نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کا ایک مبارک موقع ہے، یہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعہ ہم اپنی روحانی اور ذاتی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور 41 ڈیز کی ریاضت سے اپنے دل و دماغ کو اللہ کے قریب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
آمین یا رب العالمین۔